اور یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، میری نا اپنی اوقات پہ رہو، ٹھیک ہے، اپنی اوقات پہ رہو، اوقات پہ رہو اپنی، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی لمٹ میں رہیں۔ اب آپ پیچھے کر لیں، آپ جانے کے لیے پلیز، آپ کو عجیب یاد تو پتا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، تو میں نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا حق مہر لگوا لو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں، حق مہر تو ہوتا ہے نا سیکیورٹی کے لیے، لگوا لو، کتنا لگاؤ؟ میں نے کہا 1 کروڑ لکھ دے، کہتے 2 کروڑ لکھوا۔ اب جب پہلے 2 کروڑ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میں جب تیار نہیں ہو تو تم نے 2 کروڑ حق مہر کیوں لکھوایا؟ میں نے کہا سمی ٹھیک ہے آپ 50 لکھوا لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ سمی نے کہا اچھا۔ سمی نے کیا کیا، سمی نے جا کے مولوی کو کہا کہ آپ بیچ میں 5 لاکھ لکھیں، لیکن جب آپ نکاح پڑھوائیں گے تب آپ نے وہاں پر دلہن کے سامنے بولا ہے 50 لاکھ حق مہر۔ تو جی ہاں ویورز، یہ ہوتی ہے انفلوئنسرز کی ریالٹی میں آپ دیکھیں، اور جو کیمرے کے سامنے وہ نظر آتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ ایک گھر کا ہے، ایک لڑکی کا ہے، اس کی عزت کا ہے، اس کے ریسپیکٹ کا ہے۔ سوشل میڈیا پر شادی کی جو ویڈیوز اور ان کی ایک کیمسٹری دکھائی جاتی تھی، تو وہ ایک رشک پیدا کر رہی تھی نوجوانوں میں۔ تو میں نوجوانوں سے سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، بار بار دیکھی ہوگی، اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ وائرل جا رہی ہے۔ میں اس پر صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، سوشل میڈیا کا جو فیس ہے وہ ریالٹی سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کبھی بھی سوشل میڈیا پر چمکتی چیز کو سونا کبھی نہ سمجھیں۔ یہاں پر لوگ اپنا چونا بیچتے ہیں، نقلی کنٹینٹ یوز کرتے ہیں، نقلی خوشیاں دکھاتے ہیں، نقلی دولت، پیسہ، نقلی ہر چیز ہوتی ہے۔ صرف نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور خواہشات پیدا کی جاتی ہیں۔ اب یہ میری سسٹر ہیں، میں ان کے رسپیکٹ کرتی ہوں، اور جو معاملہ یہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح گھر میں خود کما رہی ہیں، خود اتنی سٹیبل ہیں، اسٹرانگ ہیں، کماتی ہیں، ہسبینڈ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، پھر بھی ان کے ہسبینڈ نے جو ان کے ساتھ کیا، جو وہ بتا رہی ہیں، وہ سنا نہیں جاتا۔ اگر ایک اسٹرانگ اور کمانے والی خاتون کا یہ حال مرد کرتے ہیں تو دوسری خواتین کا کیا حال ہوگا؟ یہ میرے لیے بہت ہی خوفناک بات رہی کہ اگر اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ مرد اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو عام خواتین کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہوگا۔ اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز اور موٹیویشنل سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا۔ سحر حیات والا معاملہ بہت ہی تکلیف دہ تھا، اور اس طرح کی سسٹرز کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے تو میں ان سے یہی کروں گی کہ سوشل میڈیا پر ہونے والی شادیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ چہرے ہی فیک ہوتے ہیں۔ خود بتا رہی ہیں سحر حیات، خود بتا رہی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ریالٹی نہیں ہے۔ وہ چیخ کے بتا رہی ہے کہ ریالٹی اس سے بہت مختلف ہے، اور بہت سارے یوٹیوبرز کے بارے میں ہمیں ریالٹیز کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور جو کہ ان کی شخصیت اور ان کے اعمال سے بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر یہ لڑکی اپنا گھر توڑنا چاہتی تو کبھی بھی یہ زیادہ حق مہر نہ لکھواتی۔ یہ اس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اس کو اپنے ساتھ باندھ رہی تھی، وہ اس رشتے کو سے جڑنا چاہتی تھی مخلص ہو کر، اور اس طرح وہ آدمی اس کو پتہ نہیں کیوں بلیک میل کرتا رہا کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں جو لڑکیاں غلط ہوتی ہیں نا، جن کا اپنے فیملی میں دھیان نہیں ہوتا، وہ کبھی بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہماری نظروں سے گزری ہیں کہ خواتین بچوں کو بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اپنی خواہشات کے لیے، لیکن سحر حیات جس طرح بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے پولیس کو بلایا اور ان کے ہاتھ جوڑے اور ان کے ساتھ منتیں کرتی رہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بچی کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہے، اپنے گھر کو لے کے سیریس تھی۔ لیکن مرد جو ہوتے ہیں وہ خواتین کو اس طرح ذلیل کر دیتے ہیں کہ سارا بلیم انہی پہ آ جاتا ہے، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں۔ لیکن کچھ خواتین بھی آج کل اس طرح کی ہیں جو اپنے گھر کو خود تباہ کرتی ہیں، اور یہ ٹرینڈنگ میں طلاق دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، عجیب معاملات چل رہے ہیں۔ ایک طرف رجب ہے اور ایک طرف یہ سحر حیات ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ سوشل میڈیا کے فیس سے نکلیں باہر اور ریالٹی کو دیکھیں۔ اگر آپ ریالٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا۔ میرا یہ نیو چینل ہے، مجھے سپورٹ کیجئے، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں بہتر سے بہتر کام کر سکوں۔ 5,000 کا نوٹ میرے ہاتھ میں رکھا تھا، یہ تمہاری جو ہے خرچہ،
मेरे हाथ में 5,000 रुपये रखा था, ये तुम्हारा खर्चा है। समी मेरे हाथ में कभी पैसे नहीं दिए समी ने। समी ने जब भी कमाया मेरे थ्रू कमाया, मेरे थ्रू कमा के किस तरह कमाया, मैंने कोई कैंपेन कर लिया, हाफ पैसे समी ने ले लिया, मैंने कोई भी कैंपेन किया, मुझे कहीं से भी पैसे हैं हाफ समी लेंगे, यूट्यूब पे समी ब्लॉग करेंगे, उसके जो पैसे आएंगे हाफ समी लेंगे, और वो पैसे जाते थे इनकी मदर के हाथ में। मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी नहीं मैंने समी से कुछ मांगा, मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैं अपना खुद कमाती थी, अपना खुद सब कर सकती थी, इवन अपनी बेटी का भी। और ये जो कह रही है कि सारी पूरे प्रेगनेंसी में मैंने इसका खुद किया, इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया, प्रेगनेंसी के डिलीवरी तक सारे पैसे मैंने दिए हैं। एक दफा समी ने पैम्पर ला के दिए थे आयरा के, और वो जल्दी खत्म हो गए थे, तो समी ने मुझे बहुत जलील किया था इस बात पे कि इतनी जल्दी तुमने पैम्पर खत्म कर दी, 3,000 रुपये का पैकेट आता है। बाकी किसी को जज करना होता है, किसी के पास है उसको जज ना किया करें। जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अच्छा बन रहा होता है ना, जो चुप बैठा होता है उसको आप कहते हैं कि वो बुरा है, जो बहुत अच्छा प्रिटेंड कर रहा होता है आप कहते हैं वो जो है वही अच्छा है। ऐसा नहीं होता, सोशल मीडिया एक फेक है, फेक लाइफ है। जितने भी लोग जितना भी कुछ दिखाते हैं वो सब झूठ होता है, कुछ भी सच नहीं होता, सब झूठ होता है। मेरा समी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जो बोलना है, जितने झूठ बोलना है, जितनी चीजें करनी है वो 100 दफा करें, वो व्यूज लें, जो मर्जी करें, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं।